أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. ایمان والبعث بعد الموت کی بنیادی چیزوں میں سے ہے ایمان کے شرائط میں. دین اسلام کی ابتدا بھی اسی پہلو کے ساتھ ہوئی. والبعث بعد الموت کی تفصیل بیان کر کے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا. اللہ کے حکم کے بعد آپ ایک ٹیلے پر سوار ہوئے، آواز لگائی. لوگوں کو جمع کرنے کا طریقہ اسی قسم کا تھا. اس قسم کے طریقے ہر زمانے میں ایک الگ الگ رسم و رواج ہوتا ہے. جب وہ آواز لگاتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ بلا کسی شک و شبے کے جمع ہوتے ہیں. کوئی خاص پیام، کوئی خاص بات بتائے جانے والی ہے سننے کے لیے. قریش کے لوگوں کی اچھی خاصی تعداد جب جمع ہو گئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم راتوں میں سو جاتے ہو، ہر چیز سے بے خبر ہو جاتے ہو، سونے کے بعد پھر نیند سے بیدار ہوتے ہو. بالکل اسی طریقے سے یہ زندگی جس دن ختم ہوگی وہ تمہاری نیند ہے. پھر اٹھایا جائے گا تو آخرت ہے. اسی لیے عربی کے اندر نیند کو اخو الموت کہتے ہیں. موت کی ایک قسم ہے، پوری موت نہیں ہے مگر موت کی ایک قسم ہے. جس شخص کے عقیدے کے اندر یہ پختگی ہوتی ہے، اس کی عملی زندگی کے اندر اصلاح والا پہلو، نیکی والا پہلو اسی قدر مضبوط ہوتا ہے. اس کی عملی زندگی پریکٹیکل لائف میں جہاں جہاں کمزوری ہے، چاہے معاملات میں ہو، چاہے عبادات میں ہو، چاہے کاروبار میں ہو، کسی بھی چیز میں، تو سمجھ جائیے یعنی مسلمانوں سے متعلق. غیر مسلمان تو اس کی پرواہ فکر نہیں کرے گا. یعنی مسلمان کے لیے اسلامیت کی شرط ہے، اسلامی رنگ ہونا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جیو جو بھی طریقہ، لیکن اسلامی رنگ اور روپ والی کیفیت تمہیں ہونا ہے. اور اسی حالت کے اندر جب انتقال فرمائے جاؤ تو یہی کیفیت کے ساتھ تم باقی تھے. اسی حالت میں تمہاری آخری سانسیں ٹوٹنا اور ختم ہونا. اور جس کو اس کی پرواہ نہیں رہتی وہ چند ایک چیزیں ایمان کے کر کے بھی بتائے گا، مسلمانوں کا مظاہرہ بھی کر کے بتائے گا. ماں بخیں ہماری زندگی کے اندر بیسیوں خرابیوں کا شکار رہے گا. یہ خواب غفلت کی زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ کیسے ہو سکتی ہے آج کی عنایت میں، ایک ان کے لیے. اور خاص طور پر اس کا پوری طرح انکار کر کر دنیا اور دنیا داری اور دنیا کی خباثت اور شرارتوں میں منہمک رہ کر پیام خداوندی کو، کلام پاک، اس کی تعلیمات کو، طریقۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانی طریقے کی تعلیم و تربیت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت دی. چنانچہ آپ نے فرمایا، ادبنی اللہ ربی ادبنی ربی فاحسن تعدیبی. میرے رب نے
میری تعلیم تربیت بہت اچھی فرمائی، اور درمیان میں رکھا اللہ تعالیٰ نے علامہ شدید القویٰ جبریل امین علیہ السلام. اس لیے فرمان رسول کو اللہ نے فرمان دیا ہے، فرمان خدا بندی، ما آتاکم الرسول فخذوہ. یہ سنت ہے، نہ جانے دو، یہ غلط فہمی ہے. اس کی تفصیلات قرآن میں کئی جگہ موجود ہیں. وہ انجام کی یہاں اشارے کے ساتھ ہے، کیا لوگ اتنے بے خبر ہو کر اطمینان اور سکون کے ساتھ دنیا کی زندگی میں چل رہے ہو، اور اس سے بے خبر ہو کہ جو شرارت کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، مکر السیئات، کئی تدبیریں کرتے ہوئے برے کام نافرمانی کے فلاں کرتے چل رہے ہو، کیا پرامن رہ جائیں گے، محفوظ رہیں گے، بچ پائیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ اسے گرفت کرے تو جو کر چکا ہے پہلے امتوں میں، وہ کیا ہے؟ ان یخسف اللہ بہم الارض، اچانک زمین کو پھاڑے گا. آپ کہو زلزلے کی شکل، کہ زمین کھود کر دیکھنے پر ایک کسی ڈیڈ باڈی کو بھی پا نہیں سکو گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا. اچانک ایسا عذاب آ سکتا ہے. یا عذاب اس طرح سے بھی آئے گا تمہاری سوچ اور سمجھ سے بالکل باہر. یا ایسا بھی ہو سکتا کیا؟ یا او یاخذہم فی تقلبہم، تم روز مرہ کی زندگی جیسا جی رہے ہو، منمانی کرتے ہوئے، بھاگ دوڑ کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے، کھیلتے ہوئے، ناچتے ہوئے، ہنستے ہوئے، اپنے مصروف ترین زندگی میں تم رہے ہوگے. اچانک اللہ تبارک تعالیٰ گرفت فرمائے گا. دنیا کے اندر عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہوگی، جب یہ کرے گا اللہ تعالیٰ، تمہاری دنیاوی اعتبار سے تیار شدہ طاقتیں، چاہے مملکتی اعتبار سے ہو، چاہے جوہری توانائی کے اعتبار سے ہو، چاہے سی کیمروں کے لحاظ سے ہو، چاہے سیکیورٹی کے لحاظ سے ہو، چاہے مضبوط ترین دیواریں خلا نما بنا کر رکھ کر محفوظ رہنے کے اعتبار سے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں ادھورے رہیں گی. تم میں سے کسی کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عذاب سے کو روکنے کی طاقت، استعداد و صلاحیت ہرگز نہیں. اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب کو روکنے کی طاقت کسی میں نہیں، سب عاجز اور مجبور ہیں. او یاخذہم ولا تخف، ایک شکل یہ بھی ہوگی تخوف، خوف سے. خوف کس کا؟ نقصان کا. طبیعتوں کا نقصان، مال کا نقصان، کاروبار کا نقصان، زراعت باڑی کھیت پھل پھلاری حاصل کیے جانے والی چیزوں کا نقصان، حاصل کیے جانے والی آمدنی جس کو آپ کاروبار دھندا ہے فلاں کہتے ہو، یا بڑی پونجی لگا کر اس پہ صرف کرو گے، پھر حاصل ہونے والے نتائج حاصل نہیں ہو پائیں گے. اس لیے تخوف مانے تنفس، گھٹ جائیں گے. زندہ چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے مشغول و مصروف رہ کر بھی بس دماغ میں اور دل میں ایک قسم کی بے چینی ہے. یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے. اس میں تو کم و بیش دنیا کا سب سے بڑا حصہ ہے، دنیا کی سب سے زیادہ پبلک اس کے اندر تو مبتلا ہے ہی، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کا روزگار کھینچنے میں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں، ایک کا مال دوسرا لوٹنے میں، ایک کے مال پر بری نظر لگا کر اور اس کو ختم کرنے میں، آپس میں تو اور میں شخصیت میں تو ہے
مملکتی اعتبار سے خبریں سنتے ہو، خبریں پڑھتے ہو، اخبار بینی کرتے ہو، صرف نفس خبر نفس واقعہ کر کر ہم سمجھ سنتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ جب اس میں فکر نہیں ہے تو دین کے معاملے میں بھی ایسا شخص فکر نہیں کر سکتا۔ جو لوگ دنیا والوں کے پاس دنیا کی نظر میں سینکڑوں مملکتیں ہونے کے باوجود ان تمام کے اوپر طاقت کے اعتبار سے قوی، جس کو آپ کہتے ہیں امریکہ، وہ بھی انتخاب اسی بنیاد کے پر رہا ہے۔ روٹی روزگار والے معاملے میں، جاب والے معاملے میں ہم اپنے یہاں کی مستقل آبادی کو ترجیح دیں گے، بیرون حضرات کو اس سے الگ کرتے چلیں گے، یہ مواقع ان کو نہیں روکیں گے۔ یہ پہلو اب تک جو نہیں تب کیوں آیا؟ یہ اعلیٰ تخوف، جس کا آپ یوں کہو سلوک پیزن۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے، مہربانی۔ دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں، دوزخیوں کا ذکر فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کتنا بڑا ہم نے احسان کیا، انعام کیا تمہارے اوپر۔ وہ غیب والی خبریں جو گیا آیا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، نہ جنت کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا، نہ دوزخ کے ہولناکیوں کو دیکھا، جو مرنے کے بعد والے معاملات ہیں، قیامت میں اٹھائے جانے کے بعد والے معاملات ہیں۔ لیکن ایک ایک پوائنٹ کی وضاحت کر دی کہ تمہارے رب کا کتنا بڑا احسان اور انعام ہے۔ پھر جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کو عطا کیے جانے والی کیفیتوں کا ذکر فرمایا وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خالی میٹھا رہے تو ہپ ہپ، کڑوا رہے تو تھو تھو، ہر دونوں کیفیتیں ایک طرح سے اللہ کا انعام ہے تم کو سدھارنے کے لیے، تمہاری اصلاح کرنے کے لیے، نحوست سے دور کرنے کے لیے، دوزخ کے عذاب سے محفوظ کرنے کے لیے، جنت پہ جانے والے راستے میں جو رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہو اس کو دور کرنے کے لیے۔ بیماری ایک رہتی ہے، بدن کے کسی حصے میں احساس ہوتا ہے، سر میں، دل میں، دماغ میں، جو زبان سے منہ سے کنارتے ہوئے تکلیف کا اظہار کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وارننگ سسٹم ہے قدرت کی طرف سے، یہ جو خرابی ہے تم اس کی اصلاح کرو۔ اس لیے اللہ کا ارشاد ہے کہ یا اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ ہوگی بشکل تنبیہ کے، تخوف کی شکل میں۔ ابھی ذکر کر کے فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، ان چیزوں کا جائزہ لو، ایک لمحے کے لیے بھی تم سکون پانے کے لائق نہیں ہو، لیکن پھر بھی تمہارا رب کتنا مہربان ہے، کتنا شفقت کرتا ہے، پھر بھی زندگی باقی رکھتا ہے، زندہ رہنے کا موقع دے رہا ہے، معاملات آگے بڑھا رہا ہے۔ یقیناً تمہارا رب العالمین کے بعد الحمدللہ رب العالمین کیا ہے؟ اور جب پوری طرح توبہ کر کر صحیح راستہ اختیار کر لو گے، رحیم خصوصی رحمت اور انعام سے نوازے گا، اس عالم میں بھی اور ہمیشہ رہنے والے عالم کے اندر بھی۔ اللہ کے اس پیام کو اللہ کی ساری مخلوقات اچھی طریقے سے سمجھتے، وہ ایک لمحے کی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ پھر انسان کو سمجھانے کے بعد کیوں نہیں کرتا، اس کی تفصیل اس سے جڑی ہوئی اگلی آیتوں میں